راحم کے فادر کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے تو وہ فاروق سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، کچھ بھی کر کے مجھے ایک دفعہ راحم سے ملوا دو۔ فاروق سے علی نواز کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، اسے اپنی بہن عافیہ پر بہت غصہ آتا ہے کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ پہلے تو یہ کہ اپنے اس نالائق بیٹے شہروز کی تربیت اچھی نہیں کی، اور اب اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایک ہونہار لڑکے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کروا رکھا ہے اور ایک باپ کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ عافیہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں، اس لیے آپ میرا ہی ساتھ دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور عافیہ کو اتنا تو پتہ ہے کہ اس کا بھائی کبھی بھی چاہ کر بھی علی نواز کے سامنے اپنی بہن کو برا نہیں بنا سکتا۔ اب فاروق کوئی طریقہ سوچے گا کہ اس کی بہن کے گناہوں پہ بھی پردہ پڑا رہے لیکن راحم علی نواز کی ضمانت بھی ہو جائے۔ دوسری طرف راحم تو اسی شش و پن میں ہے کہ ایمن نے میرے خلاف گواہی کیوں دی جبکہ اس پہ مرڈر اٹیمپٹ میں نے نہیں کیا تھا، اس لیے وہ پولیس آفیسر سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ کچھ بھی کر کے میری ایک دفعہ ملاقات ایمن سے کروا دیں تاکہ میں معاملے کی تہہ تک پہنچ سکوں۔ اب پولیس آفیسر کو بھی یہ شک تو ہو ہی چکا ہے کہ راحم بے گناہ ہے اور کسی اور کے گناہ کی سزا کاٹ رہا ہے، لیکن یہ سمجھنے سے پولیس آفیسر بھی قاصر ہے کہ آخر وہ لڑکی راحم کے اگینسٹ گواہی کیوں دے رہی ہے، اگر اس کا گناہ گار کوئی اور ہے تو وہ اسے بچانے کی کوشش آخر کیوں کر رہی ہے۔ اب کم سے کم پولیس آفیسر کو تو انویسٹیگیشن کے دوران یہ بات پتہ چل جانی چاہیے تھی کہ ایمن کی میموری لاس ہوئی ہے اس انسیڈنٹ کے بعد، اور پولیس آفیسر کو چاہیے تھا کہ ایمن کی یہ ذہنی کنڈیشن راحم کو بھی بتا دے تاکہ راحم سمجھ سکے کہ ایمن اس کے خلاف گواہی اگر دے رہی ہے تو اسے تو کچھ یاد ہی نہیں، البتہ اس کے دماغ میں اب جو ڈالا جا رہا ہے وہ وہی بولنے پر مجبور ہے۔ بہرحال راحم کے اتنا ریکویسٹ کرنے پر پولیس آفیسر سوچتا ہے کہ ایمن کو یہاں آنا چاہیے تاکہ راحم جب اس سے بات چیت کرے تو میں بھی معاملے کی تہہ تک پہنچ سکوں، اس لیے وہ لیڈی کانسٹیبل اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور ایمن کو راحم سے ملوانے کے لیے تھانے لے آتا ہے۔ ایمن جب راحم کے سامنے آتی ہے تو راحم غصے سے ایمن کی طرف دیکھتا ہے کہ نہ یہ میرے خلاف جھوٹی گواہی دیتی، نہ میں آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا، اس لیے ایمن سے کہتا ہے کبھی تم پہ کوئی قانونی الزام لگا ہے جس کی وجہ سے تمہیں کچھ دن قید میں گزارنے پڑیں؟ تو ایمن راحم سے کہتی ہے کہ نہیں، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو راحم غصے سے ایمن سے کہتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ تم بے گناہ لاک اپ میں بند ہونے کی اذیت کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی۔ ایمن کو واقعی کچھ سمجھ نہیں آتا تو خالی خالی نظروں سے راحم کی طرف دیکھتی ہے کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن راحم ایمن سے کہتا ہے کہ یہ جو تم نے بے چارگی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے نا، اسے اب اتار پھینکو، کیونکہ میں نے تمہیں مجبور اور غریب بیچاری لڑکی سمجھ کے تمہارا ساتھ دیا، لیکن تم نے اس کا کیا بدلہ دیا؟ الٹا میرے اوپر ہی الزام لگا دیا۔ آخر یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیا ملا؟ کچھ جانتی ہو تمہاری وجہ سے میری محبت بھی مجھ سے چھن گئی، اور میرا والد جو مجھ پہ فخر کرتا تھا، غرور کرتا تھا، آج مجھ سے نفرت کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ سب لوگ میرے خلاف ہو چکے ہیں، میرے دشمن بن چکے ہیں، کوئی میری بات پر یقین نہیں کرتا، صرف اور صرف تمہارے ایک جھوٹ کی وجہ سے۔ تم نے تو میری برسوں کی کمائی ہوئی عزت منٹوں میں خاک میں ملا دی ہے۔ تو ایمن غصے سے راحم کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ سب تو آپ کو میرے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تو راحم ایمن سے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ گی تمہیں اس عورت نے آخر کتنے پیسے دیے ہیں، کتنے میں خریدا ہے اپنا بیان بدلنے کے لیے؟ تو ایمن کہتی ہے پہلے ہی کیا کم ہے کہ آپ کی وجہ سے میرے کردار پہ اتنے الزامات لگے ہیں اور اب آپ میرے اوپر پیسے لینے کا الزام بھی لگا رہے ہیں۔ تو راحم کہتا ہے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے بیان بدلنے کی؟ ظاہر ہے کہ پیسے لے کر ہی تم نے اپنا بیان بدلا ہوگا، ورنہ تم تو اچھے سے جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ یہ جو سب کچھ کیا ہے کس نے کیا ہے، تو پھر بھلا میرا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ تمہارے ساتھ یہ سب آخر کس نے کیا ہے؟ یاد کرو کہ تمہیں مارنے کی کوشش کس نے کی تھی؟ اب چونکہ عافیہ ایمن کے دماغ میں یہ بات بٹھا چکی ہے کہ جب بھی کوئی اس سے یہ سوال کرے تو اس نے بس ایک ہی بات کرنی ہے، تو ایمن یہاں پر بھی وہی بات دہرائے دیتی ہے کہ علی نواز کے بیٹے راحم علی نواز نے
اب تو راحم کا صبر جواب دے جاتا ہے، جذباتی ہو کے غصے میں آ کے ایمن سے کہتا ہے کہ میں تمہارے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کروں گا اور جس نے میرے خلاف سازشیں کی ہیں ان سب سے اس چیز کا بدلہ لوں گا۔ دوسری طرف راحم کا والد جب گھر پہنچتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، جس پہ عافیہ پوچھ لیتی ہے کہ آپ کو کیا ہوا، کافی پریشان لگ رہے ہیں۔ تو علی نواز بہت ہی افسردہ ہو کے بتاتا ہے کہ آج میرے جگری دوست یعنی ماہین کے فادر نے بھی مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، میری کوئی بھی بات سنے بغیر اس نے رشتہ ہی ختم کر دیا کہ اب میری بیٹی کا تمہارے بیٹے راحم کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہا۔ دوسری طرف فاروق اس جمال سے متعلق تمام معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ایک خاص بندے کے ذمہ لگاتا ہے کہ اس کے بارے میں پتہ کرو کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ تو فاروق کا وہ خاص آدمی آ کے بتاتا ہے کہ جمال بہت ہی لالچی قسم کا اور بالکل فارغ اور آوارہ آدمی ہے جو کہ تاش وغیرہ کھیلتا ہے اور نشے کا عادی بھی ہے۔ تو فاروق سوچتا ہے اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ایمن جو راحم کے خلاف بیان دے رہی ہے وہ اپنے منگیتر کے کہنے پر ہی دے رہی ہو، کیونکہ جمال اچھے سے جانتا ہے کہ راحم کے پاس کافی روپیہ پیسہ دولت ہے اور اگر اس طرح اس پہ الزام لگایا جائے تو اس سے بلیک میل کر کے کافی کچھ بٹورا جا سکتا ہے اور ان پیسوں کے عوض وہ ایمن کا بیان بدلوانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ جمال بار بار راحم کی ویڈیوز بناتا ہے، انہیں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ماہین کے فادر سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اسے پتا ہے کہ اس کی بیٹی مینٹلی بہت ڈسٹرب ہے، اس لیے اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز میری خاطر کچھ دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ راحم کا میٹر اب سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میڈیا والے ہمارے گھر تک پہنچیں اور تمہیں بھی اس میٹر میں ڈریگ کیا جائے۔ ماہین اپنے باپ کی بات سمجھ جاتی ہے اور آخر آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف فاروق اب جمال سے ملے گا اور اس سے پوچھے گا کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو، تمہاری کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور تمہاری منگیتر اپنا بیان بدلنے کے لیے کتنے پیسے ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ تو جمال تو بہت خوش ہو جائے گا کہ جو وہ چاہتا تھا آخر ہو گیا، اس لیے فاروق سے کہتا ہے کہ یہ ہوئی نا بات، اب آئے ہیں آپ اصل مدعے کی طرف، اگر آپ پہلے ہی یہ لین دین کر لیتے تو نوبت یہاں تک کبھی پہنچتی ہی نہ۔ تو فاروق جمال سے پوچھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے کہنے پہ تمہاری منگیتر نے بیان بدلا ہے، جس پہ جمال کہتا ہے کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ راحم ہی تھا جس نے میری منگیتر پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، لیکن آپ مجھے جو آفر کر رہے ہیں اس پہ ڈیل ڈن کریں، میں اس کے عوض ایمن کا بیان بدلوا دوں گا اور اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کر دوں گا۔ تو فاروق پوچھ ہی لیتا ہے کہ تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے، تو جمال تو بڑی بڑی ڈیمانڈز فاروق کے سامنے رکھ دیتا ہے اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا ہے کہ اگر یہ سب مجھے مل جائے میرے تو دن پھر جائیں گے۔ اس لیے فاروق کو یقین دلاتا ہے کہ جس دن آپ یہ سب میرے نام کر دیں گے تو ایمن کا بیان تبدیل کروانا میرے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی وہ میری منگیتر ہے، جو میں کہوں گا وہ وہی کرے گی۔ تو فاروق کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نے تمہاری ڈیمانڈ سن لی ہے، اب میں اس کے بارے میں کچھ سوچتا ہوں، فی الحال تم جاؤ، جب تمہیں بلانا ہوگا تو میں تم سے خود کانٹیکٹ کر لوں گا۔ فاروق اب یہاں سے راحم کے پاس جاتا ہے اور اسے جمال کی تمام ڈیمانڈز کے متعلق بتاتا ہے کہ اگر ہم یہ سب اسے دے دیں تو وہ اپنی منگیتر سے بیان بدلنے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ راحم کہتا ہے کیس تو وہ واپس لے لیں گے، لیکن جو میری ذات پر الزام لگے ہیں، کیچڑ اچھالا گیا ہے، سوشل میڈیا پہ مجھے بدنام کیا گیا ہے، وہ سب الزامات کیسے دھلیں گے؟ تو فاروق راحم کو سمجھاتا ہے کہ فی الحال اس کیس کا ختم ہونا ضروری ہے، اس کے بعد جب تم ایک دفعہ باہر آ جاتے ہو تو اپنے اوپر لگے الزامات کو بھی دھو سکتے ہو۔ بہرحال اب جمال نے جو ڈیمانڈ کیا ہے اسے وہ سب مل جائے گا، اس کے بعد اس کی ایمن میں بھی دلچسپی ختم ہو جائے گی اور سوچے گا کہ میں تو اس کی تھوڑی سی سیلری کے پیچھے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، یہاں تو مجھے بیٹھے بٹھائے لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیا گیا، اس لیے اپنے ماموں کے پاس جائے گا اور ایمن کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا کہ مجھے آپ کی بدنام زمانہ بیٹی میں اب کوئی دلچسپی نہیں ہے۔